خود قرآن کریم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ اے پیغمبر جو آیتیں میں لوگوں کے لیے اتار رہا ہوں، توجہ رکھنا، لوگوں کے لیے اتار رہا ہوں، وہ ان کے لیے کیا اترا ہے یہ آپ بتائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یا ناس پر ہم کی بات جاری ہے، توجہ رکھنا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن اترا آپ پہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ پہ کیوں اترا؟ تاکہ آپ اس کی تشریح کریں، لوگوں کو بتائیں۔ آگے لفظ سننے، قرآن کا اسلوب دیکھیں، جو عربی جانتے ہیں نا وہ اس ہی ضمیر کا مرجع دیکھیں گے۔ ما نزل الیہم، ان کی طرف کیا اترا ہے بتانا آپ نے ہے۔ کوئٹہ کے غیرت مند مسلمانوں میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ بچے کے پاس کوئی ہدیہ آتا ہے، گفٹ آتا ہے، تحفہ آتا ہے، بچہ نابلد ہے، وہ جانتا نہیں ہے اس تحفے میں میرے پاس کیا ہے، کون سی نعمت عظمیٰ پہنچی ہے، کون سی اچھائی کی چیز پہنچی ہے۔ تو بچے کو اس کے والدین بتاتے ہیں، اس کے مربی بتاتے ہیں، اس کے بڑے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بیٹا کتنی قیمتی چیز ہے، تیری عمر بڑھے گی، تجربہ بڑھے گا، تیرا علم بڑھے گا، تجھے پتہ چلے گا تیری کون کون سی ضرورت اس تحفے سے پوری ہوتی ہے، تجھے علم میں پتہ چلے گا تیری کون کون سی حاجت اس تحفے میں پوری ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا ریکارڈ تیرے پاس آ گیا ہے۔ اچھا، اب بچے کو اس تحفے کی تشریح اس کے والد نے کی ہے، اس کی اماں جان نے کی ہے، اس کے مربی و استاذ نے کی ہے، وہ بتائے گا یہ کیا ہے۔ اگر استاذ نہ بتائے، مربی نہ بتائے، والدین اور پیرنٹس نہ بتائیں تو بچہ وہ چیز ضائع کر بیٹھے گا، بچہ وہ چیز گنوا بیٹھے گا، بچہ وہ چیز زمین میں دفنا بیٹھے گا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن ڈائریکٹ امت پہ نہیں بھیجا، صحابہ عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی میں اشعار کے قصیدے انہیں حفظ تھے۔ ایک ایک خاتون ٹھہر کر ایسے قصیدے پڑھ لیتی کہ بڑے بڑے لوگ انگشت ببندہ ہو کر یوں دیکھنے لگ جاتے، اچھا اتنی عرب پر مہارت، اتنی عرب زبان کے ان کو ملکہ حاصل ہے، اتنی قدرت حاصل ہے ان کو۔ وہ یوں جانتے تھے، رموز جانتے تھے، اشارات جانتے تھے، وہ ان کے معاملات کے، ان کی تلمیح سے واقف تھے۔ لیکن ایسی عرب کی مایہ ناز قوم جو اپنی زبان پر فخر رکھ کے خود کو عرب کہے بولنے والا، باقی جو عربی نہ جانے اسے عجم کہے، گونگے، عجم کا معنی گونگا، کہ گونگے انہیں کچھ نہیں آتا جاتا، اتنی فخریہ انداز میں پیش کرنے والی اپنی قوم کی حیثیت کو بھی رب نے ڈائریکٹ قرآن نہیں دیا، ڈائریکٹ قرآن نہیں اتارا، بلا واسطہ کتاب اللہ نہیں دی، بلکہ اس کتاب اللہ کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اور ایسے نہیں بھیجا کہ خالی بھیج دیا بھی جی قرآن کریم لیں اور چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 300 تختیوں میں تورات تو کوہ طور پہ نازل کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے دل پر بوجھ نہیں آیا تورات کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبد خانے میں بلا کر 40 دن 40 راتوں کی عبادت کروا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، لیکن ان کے دل اقدس پہ نہیں اتاری گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو معبد خانے میں چلا کٹوا کر عطا کی گئی، لیکن ان کے دل پر نہیں اتاری گئی۔ جب باری قرآن کریم کی آئی ہے، اللہ کی کتاب کی آئی ہے، تو رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اور دنیا کے لوگوں، یہ تورات نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، یہ صحف نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اتر گیا پہاڑ پہ تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تصدع، متصدع، تصدع کہتے ہیں ایسی چیز جو اندر میں گرمی پیدا ہو۔ یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے، اس ڈبے میں اگر اندر گرمی پیدا ہو یہ بلاسٹ ہو جائے گا، اسے تصدع کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں متصدع، پہاڑ پر قرآن اترتا،
تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کیسا ہوتا؟ اندر گرمی پیدا ہوتی، پہاڑ پھٹ جاتا. اور خاشعہ، خشوع کسے کہتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. آپ دیکھ لیجئے القرآن یفسر بعضہ بعضا. خشوع کا معنی ہے گردن جھک جائے، خشوع کا معنی ہے عاجز آ جائے، خشوع کا معنی ہے بے بس ہو جائے، بس ختم، اب میری طاقت نہیں ہے، میں نے سر جھکا لیا، اینڈ ہو جائے. تو فرمایا خاشعہ، پہاڑ پر قرآن اترتا، پہاڑ یہ نہ کہہ سکتا میں بڑا زوراور ہوں، پہاڑ یہ نہ کہتا میرے اندر پتھر ہیں، پہاڑ یہ نہ کہتا میں زمین پر کھڑے ہو کر سینہ تان کے ٹھہرا ہوں. جی نہیں، خاشعہ اس قرآن کریم کے نزول کے بوجھ نے قرآن کے پہاڑ کے سر کو جھکا دینا تھا. خاشعہ. تو پھر یہ قرآن پہاڑ پہ نہیں آیا، یہ قرآن پہاڑ پہ نہیں نازل ہوا. نزل علی قلب محمد، رسول اللہ کے دل اقدس پہ اترا. تورات صاحب تورات کے دل پہ نہیں آئی، انجیل صاحب انجیل کے دل پہ نہیں آئی، زبور صاحب زبور کے دل پہ نہیں آئی، قرآن کریم صاحب قرآن کے دل اقدس پر آیا. حضور کے دل اقدس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، رسول اللہ کے دل اقدس نے دقت برداشت کی ہے، بہت برداشت کیا ہے، وزن برداشت کیا ہے. آپ کو اور مجھ تک قرآن دیا ہے، نہ ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے، نہ ہماری طبیعتیں بگڑتی ہیں. کیوں؟ وہ تمام بوجھ، تمام وزن، تمام چیزیں دل اقدس نے خود کنٹرول کر لی ہیں. جیسے بجلی گرم ہوتی ہے، کمپریسر سے گزر کے آئے تو فریج اور اے سی میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، ایسے قرآن جلالی کلام تھا، دل محمدی سے گزر کے آیا ہے، وہ جمالی کلام بن چکا ہے. اب ہم کہتے جی دم کر دے میرا سر ٹھیک ہو جائے، دم کر دے میرا زخم ٹھیک ہو جائے. اب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ میں مبدل ہو چکا ہے. اس کی وجہ حضور کے دل اقدس نے بوجھ برداشت کیا ہے. اہل علم بیٹھے، میں مسند احمد امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ کی روایت کر دے ایک حدیث پاک کو لانے لگا ہوں. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها. ابو بکر، یہ قرآن اور اس کی طوال صورتیں، خصوصاً سورت ہود جیسی صورتیں اتری اور اس کے بوجھ نے، اس کے نزول نے، اس کے اترنے نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے، بدل دیا ہے. شیبتنی ہود واخوات، یہ پیغمبر علیہ السلام نے بوجھ قرآن کا اپنے دل پر برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، دقت برداشت کی، وزن برداشت کیا. اور اس کی تشریح کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے. ما نزل الیہم محبوبم، قرآن آپ پہ اترا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی. جیسے بچے کو ماں باپ بتاتے ہیں تحفے میں تیرے لیے کیا ہے، شاگرد کو استاد بتاتا ہے، مربی اپنے مرید کو بتاتا ہے یہ تحفہ تمہیں کتنا قیمتی میسر آیا ہے، تیری قسمت جب جگمگانے لگی ہے. آج وہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر. قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ عرب کے ماہر تھے. قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ زبان کے قادر تھے. قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، باوجود ہے کہ انہیں عربی پر فخر تھا. قرآن آپ کے دل پہ آیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر. کیوں آیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اس میں کیا لکھا ہے لوگوں کو آپ بتائیں گے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تم سے تمہارا خدا کیا کہتا ہے. ہمیں تشریح نہیں سمجھ آتی جب تک تشریح محمد کو نہ دیکھیں، ہمیں تفسیر نہیں سمجھ آتی جب تک تفسیر نبوی کو نہ دیکھیں. اس لیے قرآن رسول اللہ کے مبین اول ہیں، مفسر اول ہیں، شارح اول ہیں، واضح اول ہیں. قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.